بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں ڈاکٹر عبدالرافع سراجیہ کلینک اینڈ ٹرسٹ کی طرف سے آپ کے سامنے حاضر ہوں۔ آج ہم نے آپ سے چند سوالات پوچھنے ہیں۔ اس سے پہلے کچھ تھوڑی سی تمہید ہے، اس کو ذرا غور دھیان سے سماعت فرمائیں۔ دنیا کے جو ترقی یافتہ ممالک ہیں جیسے امریکہ، انگلینڈ وغیرہ، یہاں بلڈ پریشر کے مریضوں کی تعداد بہت زیادہ ہے، لیکن پاکستان میں اس سے بھی زیادہ ہے۔ ایسے لوگ جن کی عمر 40 سال سے لے کے 60 سال تک ہے، ان میں بلڈ پریشر کی بیماری 50% لوگوں کو ہے، یعنی 2 میں سے 1 بندے کو بلڈ پریشر ہے۔ ایسے لوگ جن کی عمر 60 سال سے اوپر ہے، ان میں 76% لوگوں کو بلڈ پریشر کا مسئلہ ہے۔ 76% کو، یعنی ہر 4 میں سے 3 لوگوں کو بلڈ پریشر ہے۔ اور ایسے لوگ جن کی عمر 23 سے 40 سال تک ہے، ان میں ہر 3 میں سے 1 بندے کو بلڈ پریشر کا مسئلہ ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اویئرنیس جو ہے یا بیماری سے آگاہی جو ہے وہ انسان کو اس بات پہ ابھارتی ہے کہ وہ اپنا علاج کرائے اور اس مسئلے اور اس بیماری کی پیچیدگیوں سے بچے، جبکہ اس کی پیچیدگیاں ہوں بھی جان لیوا اور بہت خطرناک۔ لیکن ایسا ہوتا نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ امریکہ جیسے ملک میں بھی یا باقی دنیا میں بھی صرف 20% بلڈ پریشر کے مریض، یعنی ہر 100 میں سے 20 مریض جو ہے وہ دوائی ٹھیک طرح سے کھاتے ہیں۔ کچھ لوگ بالکل کھانا پسند نہیں کرتے، کچھ لوگ جو ہیں وہ کبھی کھاتے ہیں یا کبھی نہیں کھاتے۔ دوسرا جو نقطہ ہم آپ کے سامنے رکھنا چاہتے ہیں وہ یہ ہے کہ جتنی بھی ہم نے یہ ویڈیوز بنائی ہیں وہ 2-3 چیزوں کے گرد گھومتی ہیں کہ سموکنگ بند کرنی چاہیے، سگریٹ نہیں پینی چاہیے، اس کے بے شمار نقصانات ہیں، جان لیوا کینسر کر دیتے ہیں، دل کے امراض فالج کر دیتے ہیں، اور اس پہ ہم تقریریں کرتے رہتے ہیں۔ اور میرے بہت سارے ساتھی یہ یوٹیوبز پہ اس طرح کی ویڈیوز بناتے ہیں، وہ بھی یہ باتیں کرتے رہتے ہیں۔ لیکن آپ کے علم میں شاید ہی کوئی شخص ہو جس نے کسی یوٹیوب کی ویڈیو سے یا کسی سے متاثر ہو کے سگریٹ چھوڑ دی ہوں، ایسا بہت کم ہوا ہے۔ کیا علم اور معلومات انسان کو کسی اچھے فعل پہ ابھار سکتے ہیں؟ کیا یہ دونوں چیزیں کافی ہیں؟ اس پہ مزید سوال یہ ہے کہ ڈاکٹر حضرات جن کو سموکنگ کے خطرات کا عام عوام سے بہت زیادہ پتہ ہوتا ہے، وہ خود بھی سگریٹ پیتے ہیں اور بہت سارے لوگ سگریٹ پیتے ہیں۔ ان میں سے بہت سارے ڈاکٹر سگریٹ چھوڑ بھی دیتے ہیں یا اس کی کوشش کرتے بھی رہتے ہیں۔ سگریٹ چھوڑنے والوں میں بھی ٹاپ پہ جو لوگ ہیں وہ ڈاکٹر ہیں، یعنی کہ ان کی معلومات یا جسم میں اثرات، یا جب وہ اپنے کولیگ ڈاکٹرز کو دیکھتے ہیں، بہت سارے ڈاکٹر میرے علم میں بھی ایسے ہیں جنہیں بہت چھوٹی عمر میں دل کے مسائل ہوئے، بعض کی تو موت واقع ہو گئی۔ اسی طرح موٹاپے کا سوال ہے۔ ایک مزید اس میں مثال ہے کہ ایک ٹی بی کا مرض ہے ہمارے پاکستان میں، جس میں ٹریٹمنٹ نہ ہونے کی سب سے بڑی وجہ نان کمپلائنس ہے، یعنی مریض دوائی نہیں کھاتے، اور اس کا یہ نتیجہ ہوتا ہے کہ جب دوبارہ ان کو بار بار ٹی بی ظاہر ہوتی ہے تو پھر اس کو دوائیاں بھی کام نہیں کرتی۔ بہت ساری دوائیاں کام جب نہ کرے تو اسے کہتے ہیں ملٹیپل ڈرگ ریزسٹنس ٹی بی۔ اس سے بھی خطرناک قسمیں آ گئی ہیں، اور اس کی مین وجہ یہی ہے کہ دوائیاں جو ہے نا لوگ نہیں کھاتے، اور اس کی وجہ سے ایک ڈائریکٹ آبزرویشن تھراپی ڈاٹ جسے کہتے ہیں کہ مریض کو اپنی آنکھوں کے سامنے دوائی کھلائی جاتی ہے۔ بعض ملکوں میں، پاکستان میں بھی اس کو کوشش کی گئی، لیکن آج بھی ایشیا میں ہر 10 سیکنڈ کے بعد ایک نیا مریض جو ہے اس کو ٹی بی ہو جاتی ہے، اور ٹی بی کا ایک مریض جو ہے وہ تقریباً 10 لوگوں کو ٹی بی لگا دیتا ہے۔ بعض جگہ تو اس سے بھی زیادہ کو لگا دیتا ہے، بعض جگہ کم، ایوریج 10 لوگوں کی۔ ان سوالات کے جواب آپ لوگ ذرا سوچ سمجھ کے دیں۔ آپ جس بھی پروفیشن سے ہیں، لیکن آپ کا اپنا ایک وزڈم ہے، تو آپ اس پہ ہمیں بتائیں، اپنی رائے دیں کہ ایسا کیوں ہے کہ لوگ علم کے باوجود، معلومات کے باوجود کسی چیز کو نہیں چھوڑتے۔ سگریٹ میں نشہ بھی ہوتا ہے، لیکن موٹاپے میں کوئی نشہ نہیں ہوتا، دوائی کھانے میں کوئی نشہ نہیں ہوتا۔
تو یہ ذرا تھوڑا غور کر کے آپ نے جواب دینا ہے. بڑی مہربانی، بہت شکریہ. السلام علیکم.